کہ باپ بھی نیک تھا، بیٹے نے کم نیکیاں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے کہ باپ جنت میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جنت کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ پائے، اپنے ہمراہ پائے۔ ہاں جنت میں درجے بھی اگر ہوں، یہ بھی خوشخبری ہے، ایک خوشخبری تو ہے نا، چلو بیٹا جنت میں چاہے نچلے درجے میں ہے تو جنت میں ملاقات تو ہو سکتی ہے، لیکن باپ کی تسکین قلب کے لیے اللہ تعالیٰ اگرچہ نچلے درجے کے اعمال ہیں بالکل برابر میں لے آئے گا اس باپ کی تسکین کی وجہ سے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ نبیوں جیسے اعمال امتیوں کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے، تو نبیوں کے ساتھ امتیوں کو کیوں داخل کر دیا جائے گا؟ ان نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کرے گا کہ یہ امتی اگر تمہارے سے کم اعمال کرنے والے بھی تھے، تمہارے پیروکار تو تھے نا، تمہیں خوش کرنے کے لیے انہیں تمہارے ساتھ رکھ دیا گیا۔ یہ بات۔ اور نماز ایک ایسا عمل، حضرت عمر فاروق، یہ تو ایک طویل باب ہے، آپ صرف حضرت عمر فاروق کی سیرت کا یہ گوشہ دیکھیے، خنجر لگا ہوا، زخم بہہ رہا ہے، ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں میں نے نماز مکمل کی تھی یا نہیں تھی کی؟ ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہوش کس عالم میں خنجر لگے ہوئے ہیں، ہوش آئی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جی ہاں، بہت انتظار کیا آپ کا، لیکن نماز کو ادا کر لیا گیا۔ منہ سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ اس شخص کا دین ہی مکمل نہیں جس کی نماز مکمل نہیں۔ لوگوں نے اچھا کیا، نماز کو پڑھ لی ہے، پھر غشی کا دورہ پڑا، بے ہوشی کا دورہ، ظاہر ہے خون تیزی سے بہہ رہا ہے، تو ساتھیوں کو بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کسی شخص کے نیک اعمال کا۔ جب شدید بے ہوشی میں جانے لگے تو ایک شخص نے کہا حی علی الصلاۃ کہو، حی علی الفلاح کہو، عمر کی ساری بے ہوشی دور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جس وقت انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ، حضرت عمر ہوش میں آئے اور کہا اس پکار کا جواب دینا ہوگا عمر کو، اس پکار کا جواب دینا ہوگا۔